تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق ہے. اس میں یہ بھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ گاڈ دو ہیں، ایک خیر کا خالق، دوسرا شر کا خالق. ہم یہ مانتے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے. صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ادب کے طور پر اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شر کا کوئی اور خالق ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. تو ادب کے طور پر بیماری کی نسبت کی بجائے شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیمار کوئی اور کرتا ہے اور شفا اللہ دیتا ہے. کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں. تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. جنت اچھی کہ بری ہے؟ اچھی ہے. اور جہنم؟ ہاں. تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جنت خیر ہے اور جہنم شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا کیا. لیکن ظالم کو سزا دینا کیا ہے؟ شر ہے کہ خیر ہے؟ ہاں شر ہے. لا حول. ظلم کرنا شر ہے، ظالم کو سزا دینا خیر ہے، عدل و انصاف ہے. تو اللہ نے اس کو سزا کے لیے کیا پیدا کی ہے؟ جہنم. تو انسان کی نسبت سے وہ شر ہے، لیکن اللہ کی نسبت سے وہ خیر ہے. یاد رہے گا، کیونکہ اللہ نے سزا دینے کے لیے اس کو پیدا کیا، تو سزا دینا کیا ہے؟ ظالم کو، مجرم کو خیر ہے. لیکن یہ جو جا رہا ہے، اس کو پوچھیں گے جا رہے ماشاء اللہ آپ جہنم میں جا رہے، اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیا بولے گا وہ؟ میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ اچھی نہیں ہے. تو بندوں کے اعتبار سے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن قاعدے کے اعتبار سے، سزا کے قاعدے کے اعتبار سے جہنم کا وجود ضروری ہے. کسی بھی ملک میں قانون نافذ ہوتا ہے، مجرمین کو سزا دی جاتی جیل. تو جیل اچھی کہ بری؟ تو کس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا؟ عام عوام کے حساب سے دیکھیں گے، قانون اور لا اینڈ آرڈر کے حساب سے دیکھیں گے تو جیل کا وجود اچھا ہے کہ برا؟ نہیں تو جیل میں جائیں گے نہیں، مجرم سارے دندناتے پھریں گے، لوگوں کی جان مال کا نقصان کریں گے. لیکن مجرم سے پوچھا جائے جیل جا رہے آپ، تو کیا کہے گا؟ اچھا ہے؟ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اگرچہ وہ مخلوق کے اعتبار سے شر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی نسبت سے وہ شر نہیں ہوتی ہے. اللہ کے عدل و انصاف اور اس کی حکمت کے اعتبار سے وہ شر نہیں ہوتی ہے. جیسے بیماری ہے، کس نے پیدا کیا بیماری کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگر بیماری رکھی ہے تو شفا بھی نازل کی ہے. تو بیماری کہاں سے نازل ہوئی؟ اللہ کی طرف سے، اور شفا اللہ کی طرف سے. دونوں اللہ نے پیدا کیا. حدیث میں صاف صراحت اس کی ہے. اب بیماری بندے کے اعتبار سے پوچھا جائے تو کیا ہے؟ بیمار ہونا ہے، بیماری کی دعا مانگنا جائز ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کی نسبت سے بعض اوقات اللہ بیمار کرتا ہے تو اس میں بندے کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی تربیت ہوتی ہے، عقل ٹوٹتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ تیار ہوتا ہے مرنے سے پہلے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ خیر ہے. تو اس طرح سے یعنی کس نوعیت سے اور کس ناحیے سے دیکھا جائے، جواب اس اعتبار سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. بعض اوقات خالق کی نسبت ضمنی طور پر مخلوق کی طرف ہوتی ہے. یخلق، جیسے یخلق من الطین، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی طرف نسبت کی گئی، وہ بنانے کے طور پر ہے، کیونکہ خالق اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مٹی لیتے تھے، مٹی سے کوئی شکل بناتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے. لیکن اب کیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ گاڈ ہیں؟ کوئی آدمی کہے دیکھو اللہ تعالیٰ جان ڈالتا ہے، وہ بھی جان ڈالتے تھے؟ نہیں. نمبر ایک، مٹی کس نے پیدا کی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی مٹی سے
ڈھانچہ بناتے تھے. ان کے ہاتھ کس نے پیدا کیے؟ تو ان کے ہاتھ بھی تو خود اللہ نے پیدا کیے. خود ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے خود ان کو پیدا کیا. تو یہ جو بناتے تھے یہ خالق نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اس کے ڈھانچہ اس کا بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں جان آتی تھی، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں جان ڈالتے تھے. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے وہ ہوتا تھا. اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو وہ نہیں کر پاتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو تخلیق کے اعتبار سے یاد رکھیں اللہ خالق ہے. کوئی بابا کچھ پیدا کر سکتے نہیں. ماں کے پیٹ میں اس کو اولاد نہیں ہوتی، ناڑا باندھو تو اولاد ہوگی. اب یہ کیا ہے؟ کس کو خالق مان رہے ہیں؟ کون دے گا اولاد؟ بابا. تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا. یہ ربوبیت میں شرک ہے کہ اولاد کا دینے والا، ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا، اولاد کی تخلیق کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی بزرگ کے لیے مانتا ہے تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نہ دے اس کو کوئی دے سکتا؟ اللہ نے قرآن کریم میں، اب ساری آیتیں اگر ہم پڑھنے لگیں وقت کافی ہو جائے گا، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. لہٰذا کوئی کسی کو اولاد دے سکتا نہیں. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ اللہ سے. زکریا علیہ السلام نے اور مریم نے دعا کی تھی؟ نہیں. ہاں بول رہے لوگ، جیسا پوچھو ایسا ہاں، جیسا سوال ویسا جواب. ہاں کا تو ہاں، نہ کا تو نہ. مریم نے کوئی دعا نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے بغیر دعا کے، بغیر شوہر کے ان کو اولاد دی. اللہ جو چاہے، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، مٹی سے، پانی سے، ہاں نور سے. فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو خالق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. تو ماں کے پیٹ میں بابا پیدا کرتے ہیں؟ نہیں. تو وہاں ناڑا باندھنا اور مجاور کو دینا کچھ فائدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ شرک ہے. یہ عقیدہ شرک ہے. بعض لوگ بولتے ہیں درگاہ کی عودی کھاؤ اولاد ہوگی. مٹی کھا کے اولاد ہوتی؟ گھر پیٹ میں جا کے مٹی اولاد بنے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں. انبیاء جب اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے تو اللہ کے سوا پھر کون دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام جیسے بڑے بڑے نبی یہ اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے، تو آپ سوچئے کہ پھر دوسرا کون دے سکتا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ باطل ہے.